شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو لے کر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بہت کچھ میں نے سن رکھا تھا، خاص کر شادی کی رات کے حوالے سے۔ ایسی ایسی باتیں اکثر میں نے اپنی دوستوں سے سنی تھیں کہ میرا دل شادی کے نام سے ہی خوف کھاتا تھا۔ میری ایک سہیلی کی شادی پر دوسری شادی شدہ سہیلی نے شادی کی رات کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس کے بعد تو میں اور بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ شادی کی رات چادر بھی خراب ہو جاتی ہے اور درد بھی بہت ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی باتیں میں نے سن رکھی تھی، اور جب میں یہ سب سنتی تھی تو سوچتی تھی کہ میں کیسے شادی کروں گی۔ اگر میرے شوہر نے شادی کی رات میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا جو ہوتا ہے تو میں تو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ دراصل میں ہمیشہ سے اس معاملے میں بہت ڈرپوک قسم کی تھی۔ چھوٹی موٹی چوٹ بھی لگتی تو میں 2 گھنٹے بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ اس لیے جب بھی یہ خیال آتا کہ شادی کی رات میرا شوہر مجھے اپنی باہوں میں جکڑ کے میرے ساتھ ہم بستری کی کوشش کرے گا تو میں فوراً یہ سوچ لیتی کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ اور پھر یوں ہوا کہ کچھ میرے لیے رشتے بھی مناسب نہیں آئے اور کسی اچھی جگہ میرا رشتہ بھی نہیں ہو سکا۔ دل ہی دل میں اس بات پر مطمئن تھی، لیکن میری ماں کو بڑی پریشانی لگی تھی کہ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں اور میں ابھی تک ان کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ اور پھر میری ماں نے میری شادی کروانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، اور اس طریقے میں شادی سے پہلے ہی مجھے ہم بستری۔ میری والدہ نے آج پھر مجھے تیار ہونے کو کہا تھا۔ ان کے انداز اور لہجے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آج پھر مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، اور یہ تماشا پچھلے 3 سال سے جاری تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ مجھ میں کوئی کمی تھی، میں خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، اور چونکہ ایک متوسط خاندان سے تعلق تھا اس لیے مجھے گھر کے سارے کام بھی آتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ابھی تک میرا رشتہ ہی طے نہیں ہو سکا تھا۔ میرے والد نہیں تھے، صرف والدہ تھی، اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری والدہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھیں۔ ہمارا اچھا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا، اور میں خود بھی جاب کرتی تھی، اس لیے جہیز وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی رشتہ آتا تھا ان میں سے 95% لوگوں کو میں پسند آ جاتی تھی، اور کم سے کم بھی 10 جگہ میری بات پکی بھی ہو چکی تھی، اور بہت سی جگہوں پر بات چل رہی تھی۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی لڑکے والے ہاں کرتے اور یہ بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تو اچانک کچھ دنوں بعد وہ لوگ انکار کر دیتے، اور 4 جگہ تو میری باقاعدہ دھوم دھام سے منگنی بھی ہوئی تھی۔ لیکن منگنی کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ منگنی توڑ گئے، لیکن آج تک کوئی بھی ہمیں معقول وجہ نہ بتا سکے۔ اس صورتحال کی وجہ سے میں اور میری والدہ بہت پریشان تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کا رشتہ بار بار ٹوٹنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور لڑکی کے کردار پر شک کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ آج پھر کوئی رشتہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا۔ میرا اس تماشے سے دل بھر گیا تھا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی، لیکن وہ تو ماں تھی، چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح میری شادی ہو جائے اور ان کا فرض ادا ہو جائے۔ میں بے دلی سے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ جب مہمان آئے تو میں نے روایتی طریقے سے ان سے جا کر ملی۔ لڑکا بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آیا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ اسے میں پسند آ گئی ہوں، اور اس کی ماں کو بھی شاید اپنے بیٹے کی پسند کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی میری ماں سے باقاعدہ رشتہ مانگ لیا۔ میری ماں تو بہت خوش ہوئی، لیکن انہوں نے اس لڑکے سے اور اس کے گھر والوں سے میری پچھلی منگنی ٹوٹنے کی بات چھپائی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ بات اس لڑکے کو بتا دوں تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے اور دوبارہ مجھے منگنی ٹوٹنے کے دکھ سے نہ گزرنا پڑے، لیکن میری ماں اس چیز پر تیار نہ ہوئی۔ کچھ ہی دنوں میں ان لوگوں نے منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ میرے دل میں اب بھی یقین تھا کہ منگنی ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد منگنی ٹوٹ جائے گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ منگنی کے 1 ہفتے بعد ان لوگوں نے منگنی کا سامان واپس بھیج دیا، ساتھ ہی معذرت کر لی۔ ہمیشہ کی طرح میرا ڈر ٹھیک نکلا، اور میں نے اپنی ماں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب اس کے بعد کوئی رشتہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس وقت تو میری ماں خاموش ہو گئی،
اور زندگی پہلے کی طرح چل نکلی۔ ہم دونوں صبح ایک ساتھ نوکری پر جانے کو نکلتے، شام کو واپس آتے۔ اتوار کے دن صبح میری ماں نے مجھے کہا کہ آج ہم نے ایک جگہ کام سے جانا ہے، اس لیے تم تیار ہو جاؤ۔ میں بھی تیار ہو کے ماں کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ان سے بہت پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جب گاڑی رکی تو میں نے دیکھا ہم دربار کے سامنے تھے۔ میں درباروں اور عامل وغیرہ پر یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ زیادہ تر عامل نقلی ہوتے ہیں۔ میری ماں نے بتایا کہ میری ایک سہیلی نے اس عامل کا بتایا ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ کیونکہ تم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، لیکن آج تمہیں میرے ساتھ ان کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اب جب میں یہاں آ ہی گئی تھی تو دربار میں بھی جانا ہی تھا، اس لیے خاموشی سے چل پڑی۔ مجھے لگا کہ عامل کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز دے گا، لیکن جب میری ماں نے سارا مسئلہ ان کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ کسی نے تمہاری بیٹی کے رشتے میں بندش کروا رکھی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم اپنی بیٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ بندش جو ہے وہ بالوں کے ذریعے کی گئی ہے، میں بالوں پر عمل کروں گا اور بندش ختم ہو جائے گی۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین تو نہیں تھا، لیکن ماں کے کہنے پر مجھے یہ سب کرنا پڑا، اور اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر میں نے عامل کو دے دی۔ میری ماں نے ان کو کچھ پیسے بھی دیے اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اپنے روزمرہ کے کام ختم کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں ہونے کے بجائے اسی عامل کے آستانے پر موجود تھی، اور میرا سر بہت برے طریقے سے چکرا رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور گردن گھما کر دیکھا تو مجھے مزید جھٹکا لگا، کیونکہ میرے پہلو میں ایک لڑکا لیٹا تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں فوراً وہاں سے نکلی، ایک رکشہ لیا اور گھر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، میں نے دیکھا میری ماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ میں فوراً ان سے لپٹ گئی، لیکن انہوں نے مجھے پیچھے پکڑ کے ہٹا دیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جہاں رات گزار کر آئی ہو وہیں رہنا تھا، جب منہ کالا کر ہی لیا ہے تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں تو ان کے الفاظ سن کے پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے ان کو رو رو کر قسمیں دیں، یقین دلایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر بالکل یقین نہ کیا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں گھر سے اپنی مرضی سے گئی تھی۔ ماں نے مجھے گھر سے نہ نکالا، لیکن میرے ساتھ بات چیت بند کر دی۔ اب گھر میں ہم دونوں انجان بن کر رہنے لگے۔ اس سارے معاملے میں ایک بات جو میرے لیے اطمینان بخش تھی، وہ یہ تھی کہ ساری رات گھر سے باہر رہنے کے باوجود میں پاک دامن تھی۔ لیکن جب اس بات کا یقین میری ماں کو ہی نہیں تھا تو کوئی دوسرا اس پر کیسے یقین کرتا؟ زندگی میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اتنے رشتے ٹوٹنے کے بعد مجھے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی تھیں، اور ہر آتا جاتا انسان مجھ پر طنز کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایسے لوگوں کو میری ماں جواب دے لیا کرتی تھی۔ میری ماں میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی، لیکن اب تو وہ سہارا بھی میرے خلاف ہو گیا تھا۔ اب تو کوئی کچھ بھی کہتا، میری ماں پلٹ کر جواب نہ دیتی، اور اسی وجہ سے لوگوں کے دل میں جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی نکل گیا۔ مجھے محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں سنایا کرتیں، اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں منحوس ہوں، میرے سائے سے کہیں ان کی بیٹیوں کی قسمت بھی خراب نہ ہو جائے۔ ان حالات نے مل کر مجھے پاگل کر دیا تھا۔ جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آفس سے ہاف لیو لے کر جلدی نکل آئی۔ میں گھر کی طرف آ رہی تھی کہ ایک سگنل پر جب رکشہ رکا تو میں نے دیکھا میری ساتھ والی گاڑی میں وہی لڑکا ہے جو اس دن آستانے پر میرے ساتھ تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ آج ماں کے آنے سے پہلے خودکشی کر لوں گی، میں نے اس چیز کو ذہن سے نکال دیا، کیونکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ جن لوگوں کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں، مجھے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس لیے میں نے رکشے والے کو اس عامل کا پتہ دیا اور وہاں چلنے کا کہا۔
رکشے والا بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، تم میری بیٹی کی عمر کی ہو، اس لیے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس آدمی کے پاس مت جانا، یہ کوئی عامل نہیں ہے بلکہ 2 نمبر آدمی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہے بابا، میں اس شخص سے جواب لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں دوبارہ سے اسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں سے میری زندگی خراب ہونا شروع ہوئی تھی۔ میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا، اس لیے عامل مجھے نہ پہچان سکا۔ اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ پھر وہ کہے کہ اپنے بالوں کی لٹ کاٹ کر دو، لیکن اس نے مجھے کچھ تعویذ دیا۔ کہا کہ یہ صبح شام پانی میں گھول کر اپنے گھر کے چاروں طرف چھڑک دینا اور خود بھی یہ پانی پی لینا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت تو میں خاموشی سے تعویذ لے کر ایک طرف بیٹھ گئی، دیکھنے لگی کہ وہ شخص کیا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ سبھی کو ایک ہی طرح کے تعویذ دے رہا تھا۔ مجھے ان سب عورتوں پر ہنسی آنے لگی جو یہ سمجھ رہی تھیں کہ عامل کے تعویذوں کی وجہ سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں تعویذ لے کر خاموشی سے گھر آ گئی۔ آ کر میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اس دن جب میں آپ کے ساتھ اس عامل کے پاس گئی تھی تو اس نے میرے بالوں کی لٹ لی تھی، اور اسی رات میں اس کے آستانے پر پہنچ گئی تھی، لیکن آج دوبارہ میں اس کے پاس گئی ہوں اور جا کر وہی مسئلہ بتایا ہے، لیکن اس نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ میں نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے یہ تعویذ دیے ہیں۔ اس بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈھونگی ہے۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیجیے، لیکن مجھ سے ناراضگی ختم کیجیے۔ ماں کو بات کچھ حد تک سمجھ آ گئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ خود اس بات کی تحقیق کریں گی، اور اگر غلطی میری نکلی تو زندگی بھر کے لیے مجھ سے قطع تعلق کر لیں گی، اور اگر میری کوئی غلطی نہ نکلی تو جو سارے اس واقعے کے قصوروار ہیں ان کو سزا دلوا کر رہیں گی۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ کوئی لڑکا تھا، لیکن میری عزت محفوظ ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں اس آستانے تک کیسے پہنچی۔ اب میرے ساتھ میری ماں تھی، مجھے یقین تھا کہ ہم سچائی تک پہنچ جائیں گے۔ میری ماں نے اپنی اسی سہیلی سے پوچھا کہ تمہیں اس عامل کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ اس نے کہا کہ ہمارے محلے کی خاتون ایک اس کے پاس گئی تھیں اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس سے معلوم ہو جاتا کہ اس عامل نے جان بوجھ کر یہ سب کروایا ہے یا کسی طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے تاکہ ہم لوگ اس کے پاس جائیں۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ اتفاقاً اس کے پاس گئے تھے اور اس سب میں عامل کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو پھر اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ دوسری عورتوں کو صرف تعویذ وغیرہ دے رہا تھا، اس نے کسی سے بالوں کی لٹ نہیں لی تھی۔ پھر مجھے بال کاٹ کر دینے کو کیوں کہا تھا؟ اور کیا یہ سب کچھ اس کو بال دینے کی وجہ سے ہوا ہے؟ میرے ساتھ یہ حادثہ؟ ان سارے سوالوں کے جواب صرف اس عامل کے پاس تھے، اور اس سے ایسے جا کے سوال کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں نے میرے ماموں کو بلا لیا، ان کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے پہلے تو میری ماں کو ڈانٹا کہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہو کر کیسے کسی کی باتوں پر یقین کر سکتی ہیں، لیکن دوسرے دن وہ ہمارے ساتھ اس عامل کے پاس چلے گئے۔ جہاں جا کر انہوں نے یہ سارے سوال اس سے کیے تو وہ گھبرا گیا، اس نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میرے ماموں نے بہت کوشش کی کہ اس سے سچ اگلوا سکے، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی کہ وہ تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے اور ہم لوگ تو اس کے پاس کبھی آئے ہی نہیں ہیں، اور یہ کہ اس نے تو کبھی کسی عورت سے بال نہیں لیے۔ اس بات کی گواہ تو ساری دنیا تھی کیونکہ اس نے میرے علاوہ کسی سے بھی بال نہیں لیے تھے۔ اس کے آستانے پر ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس وقت خاموشی سے واپس آ گئے، لیکن ہم نے سوچ لیا تھا کہ معاملے کی اطلاع پولیس کو دے دیں گے اور پھر پولیس خود اس سے سب کچھ پوچھ لے گی۔ میرے ماموں نے ساری بات پولیس تک پہنچا دی۔ دوسرے دن جب پولیس اس عامل تک پہنچی تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی کچھ شکایات آ چکی تھیں، اسی لیے پولیس نے جلدی کارروائی کی تھی، لیکن وہ پھر بھی بھاگ چکا تھا۔ اب پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی اور ہمیں صبر سے اس کے ملنے کا انتظار کرنا تھا۔ 1 ہفتے بعد پولیس نے اس کو دوسرے شہر سے گرفتار کر لیا
اور اس کے اوپر جو شکایات تھیں اس کے مطابق اس سے تفتیش شروع کر دی۔ اس دوران میرے ماموں تو واپس اپنے گھر جا چکے تھے، اس لیے میں ماں کو لے کر خود ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی کہ مجھے اپنے سارے سوالوں کا جواب اس سے چاہیے تھا۔ پولیس آفیسر نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، خود مجھے ساتھ لے جا کر اس عامل کے پاس گیا۔ اسے جا کر میں نے سوال کیا کہ اب تو مجھے پہچان گئے ہوگے، بتاؤ مجھے میرے ساتھ وہ سب کچھ تم نے کیوں کیا اور کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ وہ کچھ زیادہ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہے کہ ایک لڑکا اس کے پاس آیا تھا اور اس نے اس کو 20,000 روپے دیے تھے، ساتھ میں میری اور میری ماں کی تصویر بھی دی تھی کہ یہ تمہارے پاس آئیں گی، یہ جب بھی تمہارے پاس آئیں تم نے اس لڑکی کے بال کاٹ لینے ہیں اور کہنا ہے کہ میں ان پر عمل کروں گا، اس کے بعد مجھے فون کر کے وہ بال مجھے دے دینے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے کام کے 20,000 کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں تو ویسے بھی کوئی عامل تو تھا ہی نہیں، میں نے ویسے ہی اپنا کاروبار بنایا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی، اور جب آپ اور آپ کی والدہ میرے پاس آئیں تو میں نے تمہارے بال کاٹ لیے اور لڑکے کو فون کر کے بتا دیا، وہ اسی وقت مجھ سے تمہارے بال لے گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کچھ کیا مجھے معلوم نہیں، لیکن دوسرے دن جب میں وہاں اپنے آستانے پر گیا تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ صبح ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جب کسی کو نہ دیکھا گیا تو میں نے اس بات کو ادھر ادھر کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس آستانے پر مستقل نہیں رہتا، نہ ہی میرا وہ گھر ہے، میں وہاں ایک مخصوص ٹائم کے لیے جاتا ہوں، لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ رات کے وقت وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ عامل نے تو اپنا بیان دے دیا تھا، لیکن بات وہیں کی وہیں آ گئی تھی کہ لڑکا کون تھا اور اس نے یہ سب کیوں کیا اور کیوں کروایا۔ پولیس والوں سے ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کے خلاف FIR درج کروائیں تو کیا وہ اس لڑکے کو ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ہم شریف لوگ تھے، کورٹ کچہریوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، کیونکہ اس معاملے کی وجہ سے پولیس نے ہمارے گھر آنا جانا تھا اور پھر اس محلے میں ہماری بدنامی ہوتی، کیونکہ ہم 2 عورتیں ہی گھر میں رہتی تھیں۔ اس لیے جب میری ماں نے یہ ساری بات اس آفیسر کو بتائی تو اس نے کہا کہ وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں باہر بلا کر ساری تفصیل بتا دیا کرے گا تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو۔ اس سب سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے تھا، اس لیے ہم اس بات پر تیار ہو گئے۔ اس نے ہمارے سامنے اس عامل سے اس لڑکے کا اسکیچ تیار کروایا، مجھے بھی دکھایا، میں اسے دیکھ کر پہچان گئی کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ اس آفیسر نے اس اسکیچ کے ذریعے اس لڑکے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 2 ہفتے بعد پولیس کو وہ لڑکا مل ہی گیا۔ پولیس آفیسر نے ہمیں اسٹیشن بلایا۔ جب میں اور میری والدہ پولیس اسٹیشن گئے تو لڑکا آفس میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے جاتے ہی اس سے سوال کیا کہ کون ہو تم اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے جو کچھ بتایا وہ ہمیں حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے سگے چچا کا بیٹا ہے اور بچپن میں ہم ایک ساتھ ضرور رہے ہیں، لیکن میرے باپ کے مرنے کے بعد جب اس کی دادی نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا تو ہمارا آپس میں رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نہ صرف میری ماں نے پلٹ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی اس گھر سے کسی کو یہاں دادی نے آنے دیا۔ ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں جب دادی کی وفات ہو گئی اور تبھی وہ مجھے اور میری ماں کو ڈھونڈتا ہوا ہمارے گھر تک پہنچ گیا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ میری اور اس کی ماں ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں، لیکن میں اسے پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے ہمارے گھر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جو بھی ہمارے گھر میں رشتہ آتا یا جہاں بھی میری منگنی ہوتی اس کو توڑنے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ لوگوں کو ایسی ایسی دھمکیاں لگاتا تھا کہ انہیں منگنی توڑنا ہی پڑتی تھی۔ وہ مجھے بدنام تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ڈرا دھمکا کر یہ رشتہ ختم کروا دیا۔ 3 سال سے وہ یہی کر رہا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہے گا۔ وہ کسی صورت بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میری ماں پیروں، فقیروں اور عاملوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس نے اپنی ایک دور دراز کی خالہ کے ذریعے میری امی کی بہت قریبی سہیلی کو اس عامل کے بارے میں بتایا اور اس عامل کو جا کر پیسے دے دیے تاکہ وہ میرے بالوں کی لٹ کاٹ لے۔
ہمارے ددیال میں رواج تھا کہ جو لڑکا لڑکی کے بالوں کی لٹ کاٹ لیتا ہے وہ لڑکی اس کی منگیتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ہر حال میں میرے بالوں کی لٹ لینا چاہتا تھا تاکہ اس کے والدین اس رشتے پر اعتراض نہ کر سکے اور نہ میری ماں اس پر اعتراض کر سکے۔ لیکن اسی رات اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارے گھر میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ اندر آیا تو میں اور میری ماں دونوں بے ہوش تھے۔ شاید ان لوگوں نے پہلے اندر بے ہوشی کی دوا اسپرے کی تھی اور وہ شاید کوئی ڈاکو یا لٹیرے تھے۔ اس وقت ان پر نفس غالب آ گیا تھا اور وہ مجھے اٹھا کر اس آستانے پر لے گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رات کو وہ خالی ہوتا ہے۔ لیکن وہاں جا کر اس کے اندر اس کے ماں باپ کی تربیت غالب آ گئی اور اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس خاموشی سے میرے ساتھ سو گیا۔ اور صبح جب میں اٹھ کر وہاں سے نکلی تو وہ جاگ رہا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ جاگ رہا ہے، بلکہ وہ میرے پیچھے پیچھے نکلا اور مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس واقعے کے بعد جب وہ رشتہ بھیجے گا تو میری ماں فوراً قبول کر لیں گی، لیکن جب اس نے کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی تو اس کے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ کچھ دن ہی ہوئے ہیں کہ اس کے ماں باپ راضی ہو گئے تھے، لیکن اس دوران اس نے اس عامل کی گرفتاری کی خبر سن لی تھی اور اسی لیے وہ خاموش ہو گیا تھا کہ پہلے اس عامل کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن نہیں معلوم تھا کہ کبھی کسی دن وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اس نے وہی پولیس اسٹیشن میں میری اور میرے ماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی۔ میری ماں نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا اور شاید اسے معاف کرنا ہماری مجبوری بھی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے چاچو ہمارے گھر آئے اور میرا اپنے کزن سے رشتہ طے ہو گیا۔ اب میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن جب بھی مجھے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے شوہر نے ایک غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر اس کی اس غلطی کی وجہ سے میرے ساتھ مزید کچھ برا ہوتا یا پھر میں پوری طرح سے بدنام ہو جاتی تو میں کسے قصوروار ٹھہراتی؟ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ میری عزت بچ گئی تھی، میں بدنامی سے محفوظ رہ گئی۔ لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا میرا شوہر مجھے اپناتا؟ کیا وہ مجھ سے شادی کرتا؟ کبھی کبھی تو مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ کیا میں نے اپنے شوہر سے شادی کر کے ٹھیک کیا؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا میرا اور میری ماں کا فیصلہ درست ہے؟